بین الاقوامی منڈی کے اندر ڈیزل کا بھاؤ $110 سے بڑھ کے $140 کی سطح کے اوپر آ چکا ہوا ہے۔ اوگرا کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے، پلیٹس کا وہ ریٹ جس کے مطابق دنیا کے اندر قیمتیں طے کی جاتی ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر شائع کرے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین روزانہ کی بنیاد پر ہوگا۔ اوگرا قیمتوں کا یومیہ تعین کر کے نوٹیفائی کرے گا۔ حکومت کا اعلان۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں عوام پر کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا، مقصد قیمتوں کے نظام میں شفافیت لانا ہے۔ عالمی سطح پر ڈیزل $110 سے بڑھ کر $140 تک پہنچ گیا۔ سعودی عرب، کویت، قطر اور چینی کمپنیز کے ساتھ تیل ذخیرہ کرنے کے امکانات پر مشاورت جاری ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا عوام کو الیکٹرک وہیکل استعمال کرنے کا مشورہ، کہا مختلف ملکوں سے کارگو منگوا کر توانائی ضروریات کو پورا کیا گیا۔ حکومت کی بہتر پالیسی کی وجہ سے توانائی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ریاست پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان امن قائم کر سکتے ہیں۔ اگر ریاست پاکستان اسٹریٹ آف ہرموز کھلوا سکتے ہیں تو ہمارا درخواست ہے حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے، میرا کشمیر بند پڑا ہوا ہے، کھولے۔ حکومت آبنائے ہرمز کھلوا سکتی ہے تو میرا کشمیر بند ہے، اسے کھولیں۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ یہاں فون ہی نہیں چل رہے؟ موجودہ صورتحال کا نقصان صرف کشمیری اٹھا رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ڈڈیال میں جلسہ عام سے خطاب۔ کل عدم ایکشن کمیٹی سے احتجاج ختم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کمیشن بننا چاہیے جو اپنا کام کرے۔ احتجاج کرنے والوں کو تب تک احتجاج مؤخر کرنا چاہیے۔ احتجاج کرنے والے کشمیریوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ کشمیر کی مائیں بہنیں روتی ہیں تو ہمارے خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے ایک بار پھر وزیر دفاع کو نشانے پر رکھ لیا، کہا نون لیگ راولاکوٹ، ڈڈیال، میرپور اور کوٹلی کو کشمیر کا حصہ ہی نہیں مانتی۔ وزیر اعظم وضاحت دیں، جو کچھ وزیر دفاع نے کہا کیا یہ حکومت کی پالیسی ہے؟ جب ان کی سوچ یہی ہوگی تو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کوٹلی، راولاکوٹ سے کون کامیاب ہوگا۔ کشمیر کا فیصلہ کسی کی جیب میں نہیں، یہ صرف کشمیر کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ عوام ووٹ دیں، 27 جولائی کے بعد آزاد کشمیر میں تقسیم کی سیاست کو ختم کرائیں گے۔ مشرق وسطیٰ کے بحران نے دنیا بھر کے لیے مسائل پیدا کر دیے۔ پاکستان نے امریکہ ایران ثالثی میں اہم کردار ادا کیا۔ چین نے ثالثی کوششوں میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ فیلڈ مارشل کے کردار کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاک چین فارماسیوٹیکل B2B کانفرنس سے خطاب، کہا چین پاکستان کا قابل اعتماد اور مخلص ساتھی ہے۔ پاکستانی اور چینی کمپنیز میں $44 کروڑ کے معاہدے خوش آئند ہیں۔ پاکستان میں چینی شہریوں کی سلامتی یقینی بنائیں گے۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل چھٹے روز بھی حملے، ریلوے اسٹیشن، پلوں اور ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ مزید 7 افراد جاں بحق، 9 زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فوج نے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ ایران شہر ایئرپورٹ، بندر عباس، بندر قمیر، اوحاز اور بوشہر میں حملوں میں 3 پل تباہ ہوئے۔ بندر عباس میں رہائشی عمارت، کمیونیکیشن ٹاور، ریلوے اسٹیشن پر بھی حملے۔ بندر عباس کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ سینڈ کام کے مطابق حملوں میں ایرانی فوجی تنصیبات، ساحلی نگرانی کے مراکز، فضائی دفاعی نظام اور لاجسٹک تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر ایک جہاز کو ناکارہ بنا دیا، ایک کی تلاشی لی، 3 بحری جہازوں کا رخ موڑ دیا۔ ایران کے جوابی وار آپریشن نصر 2 کے تحت شام بھی حملوں کی زد میں آ گیا۔ بحرین، کویت اور اردن میں بھی امریکی فوجی اڈوں پر حملے۔ پاسداران انقلاب کا شام میں امریکی فوج کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، متعدد امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ، کہا کارروائی بمپور میں شہید ہونے والے فوجی اہلکاروں کے بدلے میں کی۔ حملے میں ریڈار سسٹم کو تباہ کیا گیا۔ اسپیشل آپریشنز کے لیے استعمال ہونے والے متعدد ہیلی کاپٹر بھی تباہ کر دیے۔ بحرین کے سخیر فوجی اڈے پر امریکی ہیلی کاپٹروں کا اور جاسوس طیاروں کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا۔ کویت میں امریکی میزائل دفاعی نظام کی ایک بیٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل امریکی خارجہ پالیسی اور داخلی سیاست پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پر بیان، کہا اسرائیل امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ استعمال کر کے امریکہ میں اپنے ناقدین کو خاموش کرانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سب جلد بے نقاب ہو جائے گا۔ عباس عراقچی نے ٹائم میگزین کی رپورٹ کا حوالہ بھی دیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق سربراہ ٹرمپ کے حامی حلقوں کو ہدف بنانے والی اسرائیلی اثر و رسوخ مہم چلا رہے ہیں۔
ایران نے بحری جہازوں کو نشانہ بنا کر معاہدے کی خلاف ورزی کی، ایران کو اپنے اقدامات کی سزا بھگتنا ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی صحافیوں سے گفتگو، کہا امریکہ دوبارہ کشیدگی کے باوجود ایران سے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ صدر ٹرمپ اب بھی سفارتکاری کے لیے تیار ہیں، ایران کو کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ اور کسی بھی مقام پر نشانہ بنا سکتے ہیں۔ میناپ میں اسکول پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں، امریکی فوج کبھی بچوں اور شہریوں کو نشانہ نہیں بناتی۔ چین اور پاکستان کا امریکہ اور ایران جنگ بندی کی بحالی پر زور، چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مسئلے کے پرامن حل کے لیے دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا جائے، تمام فریقین وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات، آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کے مزید فروغ کے مشترکہ عزم کا اعادہ، سی پیک 2 تجارت، سرمایہ کاری، ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت پہ تعاون بڑھانے پر زور۔ امریکہ ایران میں بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہے، نتیجہ آپ جلد دیکھیں گے۔ صدر ٹرمپ کا قوم سے خطاب، چین پر الیکشن ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا، چین چاہتا ہے میں صدارتی الیکشن ہار جاؤں، انتخابات سے متعلق خفیہ انٹیلیجنس دستاویزات فوری ڈی کلاسیفائی کی جائے۔ نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر اور ایف بی آئی کو چین سے متعلق تحقیقات کا حکم دے دیا۔ 3 امریکی نیوز چینلز نے ٹرمپ کا خطاب براہ راست نہیں دکھایا۔ امریکی صدر کی تینوں کے لائسنس منسوخ کرنے کی دھمکی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران مذاکرات سے مالی فائدہ اٹھانے کے الزامات مسترد کر دیے۔ ایکس پر بیان میں کہا، جیریڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف صدر ٹرمپ کی ٹیم کے قابل اعتماد ارکان ہیں، اندرونی معلومات سے مالی فائدہ اٹھانے کا الزام عائد کرنا بالکل مزے کا خیز ہے۔ کسی پڑوسی کے خلاف کارروائی کی نہ کریں گے، قطر نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شرکت کی خبروں کو مسترد کر دیا، کہا ایسے الزامات قطر کو تنازع میں زبردستی لانے کی کوشش ہیں، الزامات کا مقصد ہمارے مصالحتی کردار کو نقصان پہنچانا ہے، خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج پر کاری ضرب، بنوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 24 گھنٹوں میں 24 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ بنوں میں حالیہ دہشت گرد حملوں اور خودکش دھماکے کے بعد دہشت گردوں اور سہولتکاروں کے خلاف مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شروع کر دیے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پوری قوم اپنے بہادر جوانوں کے ساتھ کھڑی ہے، دہشت گردی کے ناسور اور اس کے سہولتکاروں کا مکمل خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آزاد کشمیر کے شہر ٹائیں ڈھلکوٹ میں سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کے قافلے پر فائرنگ، 1 گارڈ جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان نے صدر استحکام پاکستان پارٹی آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے انتخابی قافلے پر حملے کی سخت مذمت کی۔ قلعدم ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے باعث ٹائیں ڈھلکوٹ شاہراہ کئی روز سے بند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اڑان اوورسیز پاکستان سمر اسکالرز پروگرام کے اسکالرز کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا، حکومت کی معاشی اصلاحات کا مقصد مضبوط، خود کفیل اور برآمدات پر مبنی معیشت کی بنیاد رکھنا ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت عالمی امن کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آسان کاروبار ایکٹ 2025 کے نفاذ میں تیزی لانے اور جامع رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ بین الاقوامی اداروں سے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن بھی یقینی بنانے کا حکم۔ کاروبار میں آسانی کے لیے حکومتی اقدامات کے جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا، پاکستان میں مقامی و بیرونی سرمایہ کاری کی وسیع استعداد سے بھرپور فائدہ اٹھانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، خطے میں امن و استحکام کے لیے چین پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ چینی سفیر کا پاکستان چین فارماسیوٹیکل B2B کانفرنس سے خطاب، کہا وزیر اعظم شہباز شریف صحت اور بائیو ٹیکنالوجی کے شعبوں پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا، کانفرنس سے ٹیکنالوجی کی منتقلی میں آسانی ہوگی۔ ہمایوں اختر نے کہا کہ پاکستان چین کے تجربات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلعت چودھری سے ڈی جی چینی نیشنل امیگریشن ایڈمنسٹریشن کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے مابین امیگریشن، بارڈر مینجمنٹ اور ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا، خنجراب پاس پر سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے GB اسکاؤٹس کی چیک پوسٹ قائم کی جا رہی ہے۔ چینی وفد نے غیر قانونی بارڈر کراسنگ اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان کے مؤثر اقدامات کو سراہا۔
اپنی چھت محفوظ چھت پروجیکٹ سانحہ کہنا کے شہید بچوں سے موسوم وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پروجیکٹ پورٹل لانچ کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضہ فراہم کیا جائے گا۔ قرض کی رقم گھر کی چھت مضبوط اور محفوظ بنانے کے لیے استعمال کی جا سکے گی۔ پہلے 3 ماہ گریس پیریڈ ہوگا، پھر آسان اقساط میں ادائیگی کرنا ہوگی۔ 5 لاکھ روپے کا قرض 9 سال میں واپس کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا افتتاحی تقریب سے خطاب کہا کاہنا میں چھت گرنے کے واقعے میں بچوں کی اموات نے دل ہلا کر رکھ دیا۔ بچوں کو محفوظ چھت فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ زم اضلاع میں وفاقی ٹیکسز کا فیصلہ واپس نہ ہوا تو سخت رد عمل دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا گرینڈ جرگے سے خطاب، حکومت سے مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح کا وفد تشکیل دینے کا اعلان، کہا عوامی مفاد اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبائی ایکشن پلان تیار کیا، مؤثر حکمت عمل درآمد سے 4 ماہ کے اندر امن کی صورتحال بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ پاکستان اور پاکستانی اداروں کے خلاف برطانوی سرزمین کے استعمال سے متعلق خدشات پر برطانوی حکومت متحرک قانونی اقدامات کا جائزہ آخری مرحلے میں داخل۔ برطانوی ہوم آفس کے مطابق برطانیہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مظاہرین کے خلاف پولیس کو کارروائی کے مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ احتجاج اور نفرت انگیز جرائم کے قوانین کا جائزہ لینے کے لیے لارڈ میک ڈونلڈ کی سربراہی میں ریویو کرایا۔ رپورٹ جلد پبلک ہوگی۔ امریکہ ایران کشیدگی کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، برنٹ خام تیل $86 فی بیرل ہو گیا۔ WTI کی قیمت $80 فی بیرل پر ٹریڈ۔ ملک میں ہفتہ وار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین آج ہوگا۔ قیمتوں میں اضافے کی خدشات پر شہری پریشان۔ ICT برآمدات $4 ارب 6 کروڑ کی تاریخی سطح پر پہنچ گئیں۔ سالانہ بنیادوں پر 20.6% کا شاندار اضافہ۔ سروسز سیکٹر میں سب سے بڑا تجارتی سرپلس۔ ICT نے $3 ارب 9 کروڑ کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ اینڈی برنم بلا مقابلہ لیبر پارٹی کے نئے سربراہ منتخب 20 جولائی کو برطانیہ میں وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ لیبر پارٹی کنونشن سے خطاب میں اینڈی برنم نے کہا کیئر سٹارمر کی قیادت میں ہم نے بدترین شکست سے شاندار فتح تک سفر کیا۔ لیبر پارٹی کو مزید بلندیوں پر لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ نئی کابینہ میں لیبر پارٹی کے تمام دھڑوں کی نمائندگی ہوگی۔ صرف مختلف رائے رکھنے پر کسی لیبر رکن کو معطل یا سزا نہیں دی جائے گی۔